مختلف طریقے سے دیا جا سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں بھی ابھی خیال آیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر میری بات صحیح ہے تو آپ کے قلب میں راسخ فرما دے، اور اگر غلط ہے محو فرما دے اللہ تعالیٰ۔ بات یہ تھی کہ کل کی سورہ میں انبیاء کرام کے بارے میں بات آئی تھی، میں نے بتایا تھا سورہ اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے قوم کے سامنے دعوت پیش کی اور قوم نے نہیں مانا تو ان کو ہلاک کیا گیا، غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے قوم عاد کو دعوت دی، قوم عاد نے نہیں مانا تو ان کو ہوا سے، آندھی سے جو 7 دن 8 دن 7 راتیں چلی جی، تو وہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ایک طریقے سے نصرت بخشی، نجات دے دی ان کے ساتھیوں کو۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ قوم سمود کے سامنے انہوں نے دعوت دی اور قوم سمود کے لوگوں نے جو ہے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ بہترین بہت بڑا معجزہ ان کے سامنے اونٹنی کا رکھا گیا تھا۔ جیسے انہوں نے کہا تھا مطالباتی معجزہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دو۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، فلاں روز اکٹھے ہو جانا تھا، لوگ اکٹھا کر دیا، سب کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے کہا دیکھو سامنے، اور دیکھنے کے بعد سب کے سامنے یہ ہوا کہ پہاڑ اس میں ایک لرزہ آیا اور ایک بلکہ تجلی ہوئی پہلے، اور اس کے بعد جو ہے پھٹا پہاڑ، اس کے بعد سامنے سے اونٹنی نکلی بچے، اس کے بعد اس نے بچہ دیا بعد میں اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد، تو مگر ان کو بھی نہیں مانا انہوں نے، آپ کو پتا ہے، اور ان پہ بھی عذاب آ گیا، رجفہ کا عذاب آیا ہے اس کے اندر، یعنی ایسی بڑی آفت، بہت خطرناک قسم کی آفت۔ اس کے بعد بھی بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے، ان کی قوم بہت گندی تھی، جسے آپ سوڈومی کہتے ہیں آج، جس کو آپ وہ اس مصیبت میں، گندگی میں مبتلا تھی، جس کے ذریعے سے آج ایڈس دنیا میں پھیلتا ہے، سب جانتے ہیں یہ بات، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ بھی قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اس پر، اور ایسا ہے ان پر جو ہے پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور پوری بستی کی بستی پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد بالکل نیست و نابود کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو ذکر آیا کہ ان کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور ان کے ساتھ اس قوم کے سامنے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے بات رکھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خطیب انبیاء تھے، بہترین، یعنی بہت بہترین انداز سے خطبہ دیتے تھے، یعنی بہت پیارے انداز سے تقریر کرتے تھے، اتنی کنونسنگ بات کہتے تھے کہ لوگ جو ہیں اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، حالانکہ ہر رسول کے ساتھ میں ایسے ہوتا ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں وہ خطیب انبیاء تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ ملکہ ہی الگ دیا تھا، کیونکہ ان کی قوم شاید اس قسم کی بات کو پسند کرتی، یعنی کہ وہ قوم بھی نہیں مانی، آپ کو پتا ہے۔ تو اس پر جو ہے اصحاب مدین تھے یہ لوگ، مدین کے لوگوں پر عذاب آ گیا، اور 2 قسم کا عذاب تھے، خیر اس وقت میں بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک تو ذلہ کا عذاب تھا اور ایک رجفہ کا عذاب تھا، 2 قسم کا عذاب، 2 قومیں بھی الگ ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک 2 طرف ان کو بھیجا، یہ کہتے ہیں لوگ، بن والے بھی کہلاتے ہیں، مدین والے بھی کہلاتے ہیں، 2 ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورا لمبا چوڑا بہت تھا۔ بہرحال وہ بات بتانے کی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، اور جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے جب مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو شکست فاج سے دوچار کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم کے ساتھ میں کیا ہوا ہے نہیں؟ تو یہ سورہ یہ بتاتی ہے کہ وہی سنت اللہ تعالیٰ کی جو ہے، وہ سنت کیا ہے یہ بتا، وہ سنت جو تھی آپ نے غور نہیں کیا، بحال یہ بات آپ بیچارے اس پہ کیا غور کرتے، جو لوگ جانتے ہیں وہ خود جانتے ہیں۔ سورہ انعام میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن طریقوں سے عذاب بھیجتا ہے، اس میں وہ سماوی عذاب کی بات بھی کرتا ہے اور زمینی عذاب کی بات بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ 2 گروہوں کو آپس میں لگا دیتا ہوں، اور اس کے بعد حق حق کر کے دکھاتا ہوں اور باطل باطل کر کے دکھاتا ہوں، اور اس طریقے سے حق سامنے آ جاتا ہے اور کھلی آنکھوں کے سامنے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کون ہلاک ہونے والا ہے اور کون زندہ رہنے والا ہے، سمجھ رہے آپ کی؟ تو یہ اس کی مثال تو کہیں ہے ہی نہیں، اب تک جتنے بھی تھے سب سماوی، آسمانی، زمینی عذاب آئے، لیکن ایک عذاب رہ گیا، آپ کو معلوم وہ عذاب کس کو ملا ہے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
उसकी नसीब में किस्मत में था, यानी अल्लाह ताला उस दूसरे तरीके से अदा किया। यहाँ पर जो अल्लाह ताला का गैबी तरीका था, उस गैबी तरीके को छोड़ करके एक दुनिया की कायनात में जो इंसान रहते बसते हैं और उनमें जो एक आम तौर से जो सोशियोलॉजिकल जो पहलू होते हैं उनकी रोशनी में अल्लाह ताला यानी हुजूर के साथ में मामला कर रहा। क्यों? इसलिए कि हुजूर नबी आखिरुल ज़मा है, क़यामत तक के लिए आपको जो है यानी अल्लाह ताला को उस तरीके से नहीं, मौजूदा तरीके से नहीं करना है सब काम, बल्कि सब कुछ आंखों से, खुली आंखों से दिखा के करना है कि देखो हक जो है मेरा प्रिवेल होके रहता है और मेरे नबी कामयाब होते हैं सदा, और इस दुनिया के कानून के लिहाज से भी होते हैं। नहीं, मैं गैब से ही नहीं करता, गैब से तो सब कोई करता हूँ, गैब का तो मेरा इज़्न होता ही है, लेकिन मैं खुली आंखों से दिखा देता हूँ। इसीलिए इसको ये ग़ज़वे बद्र है, और ग़ज़वे बद्र में यौमुल फ़ुरक़ान को कहा है। ये यौमुल फ़ुरक़ान में ये दो ग्रोहों को आपको पता है लड़ा दिया अल्लाह ताला ने। एक तरफ 313 लोग थे सिर्फ, उनके पास फूटी फूटी तलवारें थी, कुछ नहीं था, आपको पता है, और दूसरी तरफ 1000 जंगी लोग थे, मर्दाने कार थे, बड़े दिमाग खराब थे उनके, वो आए थे हम ये कर देंगे, नस्त नाबूद कर देंगे। अल्लाह ताला ने उनको उनमें से 70 लोगों को जो है कत्ल करा दिया और 70 लोगों को जो है उन्होंने कैदी बनवा दिया। उन 70 लोगों में सरदार में अबू जहल मारा गया, जो उस वक्त सबसे बड़ा सरदार बन के आया था, और बड़े बड़े जो इनके सरदार थे उनको कैदी बना दिया गया। तो वो दूसरी जिल्लत कैदी बनाने में जिल्लत नहीं होती है क्या? मरे तो खत्म, हलाक हो गए तो हलाक होने वाला भी अदाब हो गया उनके साथ में, और उसके बाद दलील होने वाला भी अदाब हुआ उनके साथ में। तो ये बात थी, ये है क्रैशनेल कि अल्लाह ताला ने अगली सूरह जो है, हालांकि मदनी है वो, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने उन अदाबों का जिक्र जो डर था, आसमानी अदाबों का, जिसमें अल्लाह अपनी मदद करता है रसूलों की, और सब में ये जिक्र था। आज अपने हबीब की जो मदद जैसे की है, इसका जिक्र है जी, और इसका तरीका जो था वो दूसरा था। ये है जो बहुत बुनियादी चीज है जो मेरे समझ में अभी आई सोचने में। मैं सोचता हूँ कि कैसे होता है, क्या बात है, थिंक करते हैं तो आप भी कंट्रोवर कीजिए, तो जहन में आती है बातें। तो मेरे जहन में बात है, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला का सही बात है, तो जागुदी करते आप। अब सुनिएगा, इसके बाद में अगली सूरह है, अगली सूरह तौबा है। तौबा का नाम बरात भी है, सूरह बरात और सूरह तौबा। तौबा तो इसलिए नाम है कि इसके अंदर बाद लोगों की तौबा कबूल हुई है, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की है, जिनका जिक्र कल आएगा इंशाल्लाह। और क्योंकि आज 10 पारे हुए हैं, या तदरून का पारा कल शुरू होगा। तो उसके अंदर जो है दूसरा नाम बरात है इसका। बरात कहते हैं बेदारी को, और हम जो है उनसे बरी हैं, बरी जिम्मा हो जाने को कहते हैं। तो बरी जिम्मा अल्लाह ताला हो गया मुशरिकीन से, ये इसके अंदर जिक्र किया गया है। अब दोनों में फर्क और बता दूं एक, कि ये जो है आपकी ग़ज़वे बद्र जो है सन 2 हिजरी में हुई, 2 हिजरी में हुई है, और सूरह तौबा जो है सन 9 हिजरी में हुई। पूरी की पूरी सूरह सन 9 हिजरी में ही नाजिल हुई है। 9 हिजरी का मतलब यह है कि 8 हिजरी में फतेह मक्का हो गया था। 8 हिजरी में फतेह मक्का, 1 साल बल्कि 1.25 साल के बाद तकरीबन ये सूरह नाजिल हुई। 1 साल और 1.25 साल के दरमियान में 6 महीने के अरसे में ये नाजिल हो गई। अब कैसे कैसे नाजिल हुई है ये हमारे मुफस्सिरीन बताते हैं। तो इब्तिदाई जो 4-5 रुकू हैं वो तो उस वक्त नाजिल हुए हैं जब हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज बना के भेज दिया, क्योंकि अब फतह तो मक्का हो गया है। फतह मक्का के बाद अब उस खाने काबा की तौलियत अल्लाह के रसूल को मिल गई। अब आप जैसे चाहेंगे इसमें जो है हज करवाएंगे, अमीरुल हज आपका होगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया। ये है दुल्क़ादा का महीना, जानते हैं दुल्हिज्जा में हज होता है। उससे 1 महीने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सन 9 हिजरी की भेजा गया। अच्छा, इस दरमियान में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ और आयात नाजिल हो गई और उसमें बहुत बड़ी बात कह दी गई। वो बात ये थी कि अब इन मुशरिकीन को 4 महीने की मोहलत मिलेगी। सब इन 4 महीनों में या तो ईमान कबूल कर लें या जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाए, समझ रहे आपके, या यहाँ से जज़ीरतुल अरब से निकल जाए। ये है अब, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जो लोग जो हैं उस सुलह का जो पैमान अहद पैमान हुआ था, उस अहद पैमान को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको मोहलत और मिल सकती है। वह ये था कि उन्होंने अहद पैमान जो था अपना इससे पहले भी तोड़ा था। इसी बिना पर आपको बता दूं आपको कि फतह मक्का का जो पूरा एक तमहीद है वो यही थी कि उन्होंने अहद तोड़ दिया था, जो अहद उन्होंने खुद हुजूर से बांधा था। वो एक अलग उसका फतह मक्का की जब बात आएगी उसके सिलसिले में बताऊंगा।
تو یہاں پر یہ ہوا. اب میں بتا دوں تین اس کے الگ وہ ہیں پیریڈ ہیں. تو یہ پیریڈ جو ہے پہلے 4 رکوع کا وہ تو ہے ذوالقعدہ والا. یہ ذوالقعدہ جو ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد میں ہوا ہے. غزوہ تبوک اس سے 4 مہینے پہلے ہو چکی ہے. اور غزوہ تبوک سب سے بڑی حضور کی قیادت میں یعنی وہ غزوہ ہے جس میں جنگ بھی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے فتح مل گئی اللہ کا. بغیر جنگ کا فتح مل گئی ہے. یہ ہے وہ چیز بہت بنیادی چیز ہے. اور اس میں 2 پہلو ہیں, 2 جز ہیں, 2 اجزاء ہیں. ایک اجزاء تو وہ ہے جو غزوہ تبوک سے پہلے جو لوگ آئے اور مختلف قسم کے انہوں نے کچھ وہ کیے, اجازتیں مانگی اور اللہ کے رسول نے ان کا حوصلہ بڑھایا جنگ کے لیے, کیونکہ حالات بہت سخت تھے, گرمی تھی بہت زیادہ ہے نہیں, اور اتنی بڑی جنگ تھی اور جانا بھی ادھر تھا دور. رومی کے سلطنت کے اس میں کے قریب پہنچ کر کے اس کو وہ کرنا تھا, چیلنج کرنا تھا بادشاہ کو. تو سب سے بڑی جنگ تھی اور سب سے زیادہ غربت کی حالت تھی, گرمی بھی سخت تھی. تو حضور نبی اکرم نے مختلف طریقوں سے جنگ کے لیے ابھارا. یہ قرآن اس پہ تبصرہ کر رہا ہے. اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے مختلف قسم کے اجازتیں لی اور بہانے لیے, اور منافقین تھے کچھ لوگ. تو یہ تو شروع کے ہوئے اور 10ویں رکوع سے 16واں رکوع تک 16 رکوع ہیں. 16ویں رکوع تک جو ہے پھر اس جنگ تبوک پر تبصرہ ہے. بڑا پیارا تبصرہ ہے وہ, کل انشاءاللہ کیونکہ کل ہی ہوگا وہ, اس پہ تبصرہ کل بتاؤں گا کیا بات تھی. تو آج آپ نے غور کیا کہ یہ کب ہوئی تھی غزوہ تبوک؟ یہ تھی رجب میں گئے ہیں حضور نبی اکرم, اور رجب سے آئے ہیں واپس 50 دن کے بعد, تقریباً 50-60 دن کے بعد. تو اس وقت تک آ کر کے پھر حضور نبی اکرم نے حضرت ابوبکر کو بھیجا ہے, میں نے بتایا ذوالقعدہ میں. یہ ہے اس طریقے کا. تو سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ تو ہونا چاہیے تھا بعد میں, کیونکہ وہ تو بعد میں ہے, بعد میں بھی جاتا حضور نبی اکرم نے ان کو امیر الحاج بنا کر کے, لیکن سب سے پہلے ہے. اس کی وجہ میں نے بتائی, کیونکہ ہاں میں ایک بات اور بتا دوں, جب ان کو بھیج دیا وہاں پر اللہ رب کریم کی طرف سے اعلان ہوا کہ نہ اب اجازت نہیں ملے گی, تو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ یہ عرب کی روایت تھی کہ کوئی بہت بڑا اہم کوئی فیصلہ کرنا, اعلان کرنا ہوتا تھا تو سردار کا بیٹا یا سردار کا سب سے قریبی جو ہے شخص وہ اعلان کرے گا. تو حضور نبی اکرم کے چچازاد بھائی آپ کی پرورش میں پرداختہ بھی ہیں, سب جانتے ہیں, عرب کے لوگ جانتے تھے, آپ کے گھر میں پلے تھے وہ, ان کو بھیجا. اور انہوں نے جا کر کے جب وہاں گئے تو بات یوں آتی ہے کہ وہ گئے تو کہنے کہ میں تم کیسے آئے, تم امیر الحاج بنا دیا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا تو میں ہٹ جاؤں پیچھے, کہ نہیں آپ اپنی جگہ ہیں, مجھے تو ایک اعلان کرنا ہے, وہ اعلان میں کروں گا. وہ اعلان یہ تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد تم کوئی اجازت نہیں ہے نا. یہ ہے وہ تو بری ہیں اللہ تعالیٰ سے, برات تھا. اب برات ہونے کی وجہ سے, بری ہونے کی وجہ سے ایک بات یعنی ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت بنے گی کہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے روکا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے گویا ایک لحاظ سے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی. یہ ایک آسپیکٹ ہے جو کمزور سا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, یہ بھی ایک ریشنل ہے. لیکن دوسرا ریشنل جو ہے وہ امام راضی نے بتایا ہے, وہ بہت بنیادی ہے. انہوں نے جو بتایا ہے غور کیجیے اس پر, وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے اس میں بسم اللہ نہیں لکھوائی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں حضور کے فالوور کیا کرتے ہیں. کیونکہ ہر 113 جگہ پر قرآن میں ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ ہے. یہ 114ویں جگہ ہے 114. تو یہاں پر کوئی اور ہوتا مجھ جیسا, نعوذ باللہ, اللہ بچائے رکھے مجھے, ہم جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو کیا کرتے, ارے رہ گئی ہوگی کسی وجہ سے, بسم اللہ لکھو. بسم اللہ تو برکت کی چیز ہے, آپ کو معلوم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جیسے نازل ہوا ہے منوان ویسے ہی ہے, اس میں بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی. اگر حضور سے ثابت نہیں ہے, حضور سے ثابت نہیں ہے تو بسم اللہ نہیں لکھے گی. اس سے پتہ چلتا ہے اتنا قرآن اتنا محفوظ ہے, ایسا محفوظ ہے کہ لوگ اشد کر جائیں. کہنا نہیں, میں سمجھ میں آیا کہ مطلب ان کے فالوورز نے, حضور کے فالوورز نے بسم اللہ لکھنا بھی گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا نا ثابت نہیں ہے, اللہ کے رسول نے لکھوائی, ہم نے لکھیں گے.
یہ ہے جو ایک بہت بنیادی چیز ہے. میرے خیال سے بات ختم ہو گیا کہ وہ مچھر زیادہ کاٹ رہے ہیں آج ہم لوگ کو. تو میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ سورہ وہ جنگ بدر میں کیا کیا بنیادی چیزیں. جی تو یہ چاہتا ہے ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھی جائے لیکن وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور آج ویسے بھی مچھر ہیں. تو میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کچھ باتیں تو بتاؤں گا غزوہ بدر کے تعلق سے, بہت پیاری پیاری باتیں ہیں. اور پھر غزوہ تبوک کے تعلق سے جو جن کو معافی دی گئی ہے تو معافی والا بھی ایک الگ پہلو ہے, وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. اور آخری آیت تو کیا کہنے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایک بڑی پیاری آیتیں ہیں اور آخری آیتیں جو اوپر اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا